خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق مقدس مرکز کی انجیل کا 10واں باب اور اس کی 35ویں سے 45ویں آیت تک پڑھیں گے۔ ایک دن زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم تجھ سے مانگیں تو ہمارے لیے کر۔ اس نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم کو عطا کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے۔ تب یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پیتا ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ یا جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم لے سکتے ہیں۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، جو پیالہ میں پیتا ہوں تم البتہ پیو گے، اور جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لو گے، لیکن اپنے دائیں یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، سوائے ان کے جن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور وہ 10 یہ سن کر یعقوب اور یوحنا پر خفا ہونے لگے۔ تب یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں ان پر حکم چلاتے ہیں، اور ان کے امراء ان پر اختیار جتاتے ہیں؟ مگر تم میں ایسا نہیں، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور تم میں سے جو اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے۔ کیونکہ ابن انسان بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے دے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں بہنوں، بزرگوں، پیارے بچوں، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آج سال کے دوران 29ویں عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ آج پوری دنیا میں 1 ارب سے زائد کیتھولک مسیحی مومنین بشارتی اتوار مناتے ہیں۔ اس کو مشن سنڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1926 میں پاپا اعظم پائس 11ویں نے اس کا آغاز کیا، اور آج 98 جو ہے ہم مشن سنڈے مناتے ہیں۔ ہر سال اکتوبر کے مہینے میں مشن سنڈے منایا جاتا ہے۔ اکتوبر کے مہینے کو مشنری مہینے کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اکتوبر کا مہینہ مقدسہ ماں مریم کے مہینے کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ مقدسہ ماں مریم کا
اور انجیلی بشارت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مقدسہ ماں مریم وہ واحد ہستی ہے کہ جو سب سے پہلے یسوع مسیح کی شاگردہ بھی ہوئی اور یسوع مسیح کو کلمہ مجسم کو اپنے بدن میں اتارا، اسے اپنا جسم دیا اور اسی کی بشارت دینے کے لیے، اسی کا پرچار کرنے کے لیے الیصابات کے پاس پہنچے۔ اس لیے اکتوبر کا مہینہ مقدسہ ماں مریم کے نام سے منسوب ہے اور بشارتی اتوار کے حوالے سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہر سال بشارتی اتوار کے موقع پر کوئی نہ کوئی ٹاپک یا کوئی عنوان جو ہے وہ پاپا اعظم کی طرف سے رکھا جاتا ہے۔ اس سال جو عنوان رکھا گیا ہے وہ مقدس متی کی انجیل اس کے 9ویں باب تماثیل میں سے ایک تمثیل کی یہ مرکزی آیت ہے۔ اور یہ تمثیل کس کے بارے میں ہے؟ خداوند یسوع مسیح یہ تمثیل خدا کی بادشاہت کے بارے میں دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ضیافت کی اور مہمانوں کو خادموں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ شادی میں آپ کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے کہ آپ شادی میں تشریف لائیں۔ ان کو دعوت دی گئی، لیکن جب دعوت کا وقت آ گیا، جب وہ وقت آ پہنچا، جب سارا کچھ تیار ہو گیا، اچھے اچھے لذیذ کھانے تیار ہو گئے، تو خادموں نے جا کر جو بلائے ہوئے تھے، مہمان تھے، ان کو جا کے پیغام دیا کہ شادی میں تشریف لائے، کھانا تیار ہو چکا ہے۔ تو وہ جو بلائے گئے تھے وہ بہانہ لگانے لگے۔ کسی نے کہا کہ میں نے بیل کی ایک جوڑی نئی خریدی ہے اور میں ان کو کھیتوں میں لے کے جاتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میں نئی شادی ہوئی ہے تو میں نہیں آ سکتا۔ حالانکہ یہ کوئی بہت بڑی کوئی وجہ نہیں ہے ضیافت پر نہ جانے کے لیے، بلکہ ایک بہانہ بازی لگتی ہے کہ اگر بیل خریدے ہیں تو ضیافتیں اس وقت رات میں ہوا کرتی تھیں، اس لیے رات کو تو کوئی بیلوں کو کھیت میں نہیں لے کے جائے گا، صبح کے وقت لے کے جاتے ہیں ہل جوتنے کے لیے یا ان کی ٹریننگ کے لیے یا جیسے بھی۔ اور دوسرا، جس نے شادی کا بہانہ کیا، شادی جب نئی ہوتی ہے تب تو ویسے ہی دعوتیں بڑی ہوتی ہیں، دعوتوں پہ تو جاتے رہتے ہیں، ٹائم نکل جاتا ہے، بلکہ ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے۔ جس کی شادی ہو جائے مہینہ وہ کام پہ نہیں جاتے۔ تو ان کا بھی بہانہ جو ہے یہ کوئی اتنا پائیدار نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ جو بلائے گئے تھے وہ اس لائق نہیں پائے گئے کہ ان کو شادی میں وہ آئیں یا دعوت کھائیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بازاروں میں جاؤ اور گلیوں میں جاؤ، کوچوں میں جاؤ اور ان سب کو بلا کر لاؤ جو وہاں پر بیٹھے ہیں، جہاں سے یہ مرکزی آیت لکھ گئی ہے کہ بس تم چوکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے انہیں شادی میں بلاؤ۔ تو بادشاہ نے ان سب کو جو ہے وہ شادی میں بلایا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ جگہ ابھی کافی پڑی تھی۔ تو اس نے کہا کہ دوبارہ جاؤ، چوکوں پر، بازاروں پر، موڑوں پر، گلیوں میں، ہر جگہ جاؤ اور جو بھی تمہیں ملتا ہے، چاہے غریب ہو، اندھا ہو، لنگڑا ہو، دھتکارا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، اسے لے آؤ۔ کیونکہ جو بلائے گئے تھے وہ اس لائق نہ ٹھہرے کہ وہ شادی کی ضیافت میں شامل ہوں۔ اس لیے خدا نے، اس بادشاہ نے اپنی ضیافت کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع کر دیا اور سب کے لیے یہ دعوتیں عام کر دی۔ اب
یہ جو مرکزی آیت ہے، بس تم چوکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں انہیں شادی میں بلاؤ۔ تین باتیں ہیں جن پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ یہ پاپا اعظم کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، ہر سال اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی اپنی زبان میں جو ہے یہی پیغام مشن سنڈے کے موقع پر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا پڑھ کے میں تین چار باتیں اس میں سے خاص ایسے تو ساری خاص ہی ہوتی ہیں، لیکن تین چار نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا نقطہ جو پاپا اعظم نے ہمارے سامنے رکھا ہے وہ دو الفاظ ہیں۔ اسی آیت میں سے دو الفاظ ہیں کہ جاؤ اور بلاؤ۔ جانا اور کسی کو بلانا، دعوت پر بلانا۔ جب ہم ان الفاظ کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں مشن سنڈے کو سمجھنا ضروری ہے، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی یہ جانا اور بلانا کیا ہے۔ مشن سنڈے، مشن کا جو لفظ ہے یہ لاطینی زبان کے لفظ میسیو سے نکلتا ہے، اور میسیو کا مطلب ہے بھیجا جانا، کسی کو بھیجنا۔ اور جو بھیجا جانا ہے یہ کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو بھیجتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام دے کے، کوئی مقصد دے کے، کوئی ٹارگٹ دے کے، کوئی کام دے کے بھیجتے ہیں۔ جیسے یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور مقصد بھی خدا نے بتایا کہ کس مقصد سے بھیجا ہے، تاکہ پوری دنیا کے گناہوں کا فدیہ دیا جائے، کفارہ دیا جائے، اور اپنی جان جو ہے وہ بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے دی جائے۔ میں اس لیے آیا ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم سب زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اور اسی طرح خدا یسوع مسیح نے جب اپنے آنے کا مقصد، اپنے بھیجے جانے کا مقصد بتایا تو ساتھ ہی آگے شاگردوں کو بھی بھیجا کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں، جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے۔ اور آسمان پر جانے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے عملی طور پر اپنے شاگردوں کو حکم دے کے فرمایا کہ تم ساری خلقت میں جا کے انجیل کی منادی کرو، تمام لوگوں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو، ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو یہ مشن دے کے خداوند یسوع مسیح نے بھیجا، جاؤ۔ اور دوسرا لفظ ہے بلاؤ، یعنی لوگوں کو دعوت دینا، بلانا۔ جس طرح بادشاہ نے ضیافت میں خادموں کو بھیجا تھا بلانے کے لیے ان تمام مہمانوں کو جن کو دعوت دی گئی تھی، لیکن بلائے ہوئوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ تو وہی مشن جو ہے آج رسولوں کے ذریعے ہمیں بھی ملتا ہے، ہم تک بھی پہنچتا ہے کہ ہم جائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف، خدا کی کلیسیا کی طرف، خدا کے گھر کی طرف، خدا کی بادشاہی کی طرف بلائیں۔ جب پاکمس کا اختتام ہوتا ہے کہ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں کہا جاتا ہے، یعنی یہ چرچ سے بھیجنے کے لیے نہیں ہے کہ نماز ہو گئی اور ابھی فاجی کہنے دی جائیں، یہ چرچ سے بھیجنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بھیجا جانا ہے، مشن دے کے بھیجا جانا۔ مشن پر بھیجنا یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ادھر سے سنا ہے، جو کچھ ادھر سے حاصل کیا ہے، اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے جا کے لوگوں میں پھیلائیں، اس کی منادی کریں، جا کر اس کا پرچار کریں لوگوں میں جا کر۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جائیں۔ تو یہ دوسرا لفظ جو ہے جانا، اور پھر ان کو بلانا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی تک خدا کی طرف نہیں آئے، بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی تک خداوند یسوع مسیح سے ناواقف ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے کلام سے ناواقف ہیں۔
تو ہمارا کام ہے کہ ہم یہاں سے خدا کا کلام سنیں، یہاں سے خدا کا فضل حاصل کریں اور ان لوگوں کو خدا کی طرف لے کر آئیں، ان کو خدا کی بادشاہی کی طرف بلائیں۔ دوسرا نقطہ جو اس پیغام میں پاپا اعظم نے ہم تک پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شادی کی ضیافت ہے تمثیل میں، وہ یہ پاک قربانی کی ضیافت ہے، پاک قربانی کی ضیافت ہے جس میں ہم سب بلائے جاتے ہیں۔ اور یہ پاک قربانی جو اس زمین پر ہم جس میں شامل ہوتے ہیں، اگر ہم لائق اور واجب طور پر شامل ہوتے ہیں تو پھر آسمان پر مکمل طور پر جو یہ پاک قربانی یا ضیافت اپنی پوری کاملیت میں ہوگی، اس میں بھی ہم شامل ہو سکیں گے۔ یعنی یہاں اس زمین پر اس پاک قربانی میں پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ جو شامل ہوگا، وہ آسمان پر خدا کی بادشاہت کی قربانی یا خدا کی بادشاہت کی ضیافت، جو کاملیت کی بادشاہت ہے، کاملیت کی ضیافت ہے، اس میں شامل ہو پائے گا۔ اور یہ کیسے شامل ہونا ہے؟ اسی تمثیل میں ایک ایسا کردار ہے کہ جب سارے مہمان آ گئے تو ایک شخص بیچ میں فرق تھا، وہ دوسروں سے علیحدہ تھا۔ کیا فرق تھا اس میں؟ اس نے ضیافت کے کپڑے یا ضیافت کا لباس نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ میاں تو کیسے آ گیا ضیافت میں بغیر لباس پہنے، تو بادشاہ نے کہا کہ اسے نکال دو یہاں سے اور باہر کے اندھیرے میں ڈال دو۔ باہر کے اندھیرے میں، میں نے بتایا تھا نا کہ ضیافتیں رات کو ہوا کرتی تھی، اندر روشنی تھی، باہر اندھیرا تھا، تو باہر کے اندھیرے میں اسے ڈال دو۔ تو وہ لباس، وہ خاص لبادہ جو خدا کی بادشاہت کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تیاری ہے۔ پولس رسول فرماتے ہیں وہ لباسہ خداوند یسوع المسیح ہے، کہ مسیح خداوند کو پہن لو، یسوع مسیح کو پہن لینا۔ یسوع مسیح ہماری ایک ایک بات میں، ایک ایک سوچ میں، ایک ایک عادت میں، ہمارے ایک ایک حرکت میں نظر آئے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے مطابق ہو۔ بس تمہارا مزاج وہی ہو جو خداوند یسوع مسیح کا تھا۔ جب وہ ہوگا تو پھر ہم یسوع مسیح کو پہن لیں گے، اور جب یسوع مسیح کو پہن لیں گے تو وہی ہمارا لباس ہوگا آسمانی ضیافت میں جانے کے لیے۔ اور جس نے اس ضیافت میں جانا ہے اس کے لیے یہ لباس پہننا انتہائی ضروری ہے۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ ہے پاپا اعظم نے جس پر زور دیا ہے کہ ہر کوئی یسوع مسیح کے شاگردوں کا عالمگیر مشن مکمل طور پر شراکتی اور بشارتی کلیسیا میں اس میں شامل ہوگا۔ اس میں زیادہ زور ہر کسی پہ دیا گیا ہے کہ یسوع مسیح کا مشن جو ہے یہ نجات کا مشن ہے، نجات کا منصوبہ ہے، تو اس میں سب کو دعوت دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی خاص گروہ ہو، کوئی خاص قوم، کوئی خاص قبیلہ ہو، بلکہ سب کو خداوند یسوع مسیح اپنی نجات بخش قربانی کے ذریعے دعوت دیتے ہیں۔ پہلے جس طرح تمثیل میں بتایا گیا کہ خاص لوگوں کو بلایا گیا تھا، خدا نے بھی اسی طرح اپنے لیے بنی اسرائیل کو چنا تاکہ وہ خدا کی ضیافت میں نہ صرف شامل ہوں بلکہ باقی اقوام کے لیے ایک اچھا نمونہ ثابت ہوں اور انہیں بھی خدا کی بادشاہت میں لا سکیں۔ لیکن وہ اس ضیافت میں آنے کے لائق نہ رہے، کیونکہ انہوں نے اس ضیافت میں آنے سے انکار کر دیا۔ مقدس یوحنا کی انجیل پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ خدا کی بادشاہت کو رد کر کے خدا کی بادشاہت سے ہی رد ہو گئے، اور اس لیے خدا نے پھر
وہ نجات کا منصوبہ پوری دنیا کے لیے کھول دیا کہ کوئی بھی جو اس میں آ سکتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی، یہ نہیں کہ کوئی خاص، جو یہ لفظ یہاں پر زور دیا گیا نا، ہر کوئی، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں بہنوں، ہمیں اس مشن سنڈے کے موقع پر دعوت دی گئی ہے کہ ہم اس نجات بخش منصوبے میں شامل ہو جائیں، ہم یسوع مسیح کی پاک انجیل کا پرچار کرنے کے لیے اس میں شامل ہوں۔ اور آخری بات اس حوالے سے کہ مشن سنڈے کا ایک اور اہم مقصد ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 3000 کے قریب جو ہے وہ کیتھولک ڈائسیسز ہیں، جن میں 1000 جو ہے وہ تقریباً مشنری ڈائسیسز ہیں۔ مشنری ڈائسیس سے مراد ہے کہ جہاں پر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ جہاں پر مشنریز جا کر خدا کا کلام سناتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی ہندوستان جب اکٹھا تھا، پاکستان ہندوستان اکٹھا تھا، تب اور اب بھی جو ہے بہت سارے مشنری کاہن یہاں پر آئے، دور دراز علاقوں سے اپنے ملک کو چھوڑ کر ہمارے درمیان آ کے انہوں نے منادی کی، کلام سنایا، وہاں سے وسائل لے کر آتے تھے اور یہاں پر آ کے خدا کا کلام سناتے تھے۔ چرچز بنائے گئے، ادارے بنائے گئے، بے شمار لوگوں کی مدد کی گئی، ان کو غربت سے جو ہے وہ اوپر آنے میں مدد کی گئی۔ بہت سارے لوگ جو ابھی تک بھی جو ہے، یہ نہیں کہتے کہ غربت ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا معیار زندگی بہتر ہو گیا ہے، جن کو خدا نے اچھا روزگار عطا کیا ہے، جن کو خدا نے اچھی برکات سے، دنیاوی برکات سے نوازا ہے۔ تو اس لیے پاپا اعظم پوری دنیا میں مشن سنڈے کے ذریعے اپیل کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے جو ہے وہ ہدیہ اکٹھا کر کے ان تمام ممالک میں پہنچایا جائے کہ جہاں پر خدا یسوع مسیح کے نام کا پرچار کیا جانا ابھی باقی ہے۔ تو اس لیے ہر سال کی طرح مشن سنڈے کے انویلوپس جو ہیں، لفافے ہدیہ کے لیے آپ سب تک پہنچائے جائیں گے نومبر کے پہلے مہینے میں، پہلے ہفتے میں غالباً، تاکہ یہ زیارتوں سے فری ہو کے، جیسے تاج پوشیوں کا سلسلہ اکتوبر میں چل رہا ہے، تو نومبر کے پہلے ہفتے میں ہم جو ہے آپ تک پہنچائیں گے، تاکہ ہم اپنے کردار کے ذریعے بھی، اپنے کاموں اور باتوں کے ذریعے بھی، اور اپنے وسائل کے ذریعے بھی اپنے خدا کی اس پاک انجیل میں حصہ لے سکیں۔ اور یقین جانے یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ایسا موقع ملتا ہے، لیکن بہت ایسے بھی ہیں کہ جو اس شخص کی مانند ہیں کہ اے میری جان کھا اور پی، تیرے پاس بہت سالوں کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ باقی ہے، اور خدا کی طرف سے کیا آواز آئی کہ اے نادان، آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، تو یہ سارا کس کا ہوگا؟ اس لیے جس طرح پچھلے اتوار بھی بتایا گیا تھا کہ اپنا خزانہ آسمان پر جمع کرنے کی بات ہے، تو جو ہم پاک انجیل کی بشارت کے لیے، نیکی اور بلائی کے کاموں کے لیے اپنے وسائل جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ہم اس میں خدا کی بادشاہت کے لیے خزانہ جمع کرتے ہیں، تاکہ جب ہمارا وقت آئے گا خدا کی بادشاہت جو ہے وہ اس میں داخل ہونے پائیں گے، تو یقیناً وہ اپنی ایوان ہمارے لیے وہاں پر تیار ہوں گے، اور وہاں پر ہم خدا کے ساتھ ہمیشہ تک رہ سکیں گے۔ یسوع مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے